بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک ہے ادغام کسے کہتے ہیں، ادغام کیسے کرتے ہیں، ادغام کی اقسام کون کون سی ہیں۔ تو اس کی معلومات کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ ناظرین، ادغام لفظ مدغم سے نکلا ہے اور مدغم کا مطلب ہے اکٹھا کرنا یا مکمل کرنا۔ تو ادغام کا لغوی معنی ہے جوڑنا یا ملا دینا۔ ناظرین، قرآن پاک کے اندر جب بھی نون جزم والی کے بعد یا تنوین کے بعد حروف یرملون آ جائیں تو وہاں ادغام ہوگا۔ اب حروف یرملون کون سے ہیں تو یہاں میں تھوڑا سا بتا دیتا ہوں کہ حروف یرملون ان 6 حروف کو کہتے ہیں: یا، را، میم، لام، واو، نون۔ ان سب کا مجموعہ ہی یرملون کہلاتا ہے۔ تو ان 6 حروف میں سے کوئی بھی حرف نون ساکن یا تنوین کے بعد آ جائے تو ادغام ہوگا۔ ادغام یعنی ساتھ ملانا ہوگا۔ اور کس کو ساتھ ملانا ہوگا؟ یعنی ان 6 حروف سے پہلے والے حرف کو ساتھ ملانا ہوگا۔ آئیے ناظرین اس کی مثالیں دیکھتے ہیں تاکہ مکمل بات سمجھ میں آ جائے۔ سورہ بقرہ کی اس آیت میں دیکھیں، یہاں حروف یرملون میں سے میم لکھا ہوا ہے اور میم سے پہلے جیم کے اوپر تنوین ہے، تو یہاں ادغام ہوگا، یعنی ان کو ملا کر پڑھیں گے۔ اسی طرح آگے والا لفظ بھی دیکھیں، یہاں بھی حروف یرملون میں سے واو لکھا ہوا ہے اور واو سے پہلے تا کے اوپر تنوین ہے، تو یہاں بھی ادغام ہوگا، یعنی ان کو ملا کر پڑھیں گے۔ ازواج مطہرۃ وہم۔ اس کے بعد نون ساکن کے ساتھ مثال بھی دیکھیں، یہاں حروف یرملون میں سے یا لکھا ہوا ہے اور یا سے پہلے نون ساکن ہے، تو یہاں بھی ادغام ہوگا۔ یضرب۔ تو ناظرین ہم بات کرتے ہیں ادغام کی اقسام کی۔ تو ادغام کی 2 اقسام ہیں۔ نمبر 1 ادغام بالغنہ، نمبر 2 ادغام بلا غنہ، یعنی کہ غننے والا ادغام اور غننے کے بغیر ادغام۔ اس کو آپ ایسے سمجھ لیں کہ با کا مطلب ہے ساتھ اور بلا کا مطلب ہے بغیر۔ تو بالغنہ کا مطلب ہے غنہ کے ساتھ اور بلا غنہ کا مطلب ہے بغیر غنہ کے۔ تو آئیے ناظرین اب ہم مثالوں سے سمجھتے ہیں۔ تو ادغام بالغنہ کو ایسے سمجھیں کہ اگر نون جزم والی کے بعد یا تنوین کے بعد یا میم واو نون آ جائیں تو ادغام بالغنہ ہوگا، یعنی حروف یرملون میں سے یہ 4 حرف آ جائیں تو ادغام بالغنہ ہوگا، اور باقی کے 2 حروف آ جائیں تو ادغام بلا غنہ ہوگا۔ تو آئیے ناظرین سب سے پہلے ادغام بالغنہ کی نون ساکن کے ساتھ اور تنوین کے ساتھ قرآن پاک سے مثالیں دیکھتے ہیں۔ اس پیج میں دیکھیں، نون ساکن کے ساتھ چاروں مثالیں موجود ہیں، یعنی نون ساکن کے بعد اگر ان 4 حرف میں سے کوئی بھی آ جائے تو اس کو کیسے پڑھنا ہے۔ من یشاء ممن منع من ولی عن نفس۔ یہ تھے وہ 4 حروف جن پر نون ساکن کے بعد ادغام بالغنہ ہوگا۔ اب ہم دیکھتے ہیں تنوین کے بعد ادغام بالغنہ۔ اس پیج میں دیکھیں، میم کے نیچے 2 زیر ہیں یعنی تنوین ہے، اور میم کے بعد یا ہے جو حروف یرملون میں سے ہے، اور اسی طرح آگے میم واو اور نون ہے جن سے پہلے تنوین ہے، تو یہاں بھی ادغام بالغنہ ہوگا، یعنی لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ بِخَيْرٍ مِّنْهَا وَلِيٍّ وَلَا تَوْبَةً نَّصُوحًا۔ اور ناظرین یہ تھے وہ 4 حروف جن پر تنوین کے بعد ادغام بالغنہ ہوگا۔ تو آپ نے ادغام بالغنہ کی تعریف بھی سن لی اور اسے پڑھنے کا طریقہ بھی سیکھ لیا۔
اب ہم دیکھتے ہیں ادغام بلا غنہ کی مثالیں کہ قرآن پاک میں ان کو کیسے پڑھا جائے گا۔ اس کی تعریف یہ ہے کہ نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد ان حروف یعنی حروف یرملون میں سے یہ والے 2 حرف آ جائیں تو یہاں ادغام بلا غنہ ہوگا، یعنی ملاتے ہوئے غنہ نہیں ہوگا۔ جیسے ہم نے سیکھا کہ ان 4 حروف کو ملاتے ہوئے غنہ ہوگا، تو اسی طرح اس کے الٹ ان 2 حروف پر غنہ نہیں ہوگا۔ اس کو مثالوں سے دیکھتے ہیں۔ ناظرین، اس پیج میں 4 مثالیں موجود ہیں، یعنی نون ساکن کے بعد را اور لام کی اور تنوین کے بعد را اور لام کی۔ تو آئیے ان کو پڑھ لیتے ہیں۔ مِن ربہم، مِن ربہم، یکن لہ، یکن لہ، غفور الرحیم، الرحیم، مصدقا لما، لما، یعنی لفظوں کو ملاتے ہوئے غنہ نہیں ہوگا۔ تو ناظرین، آج ہم نے ادغام بالغنہ اور ادغام بلا غنہ کے بارے میں سیکھا ہے کہ ان کو کیسے پڑھیں گے، اور قرآن پاک سے ان کی مثالیں بھی دیکھی ہیں۔ تو امید ہے آپ کو ہر بات کی اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر ہو سکے تو ویڈیو کو آگے بھی شیئر کریں تاکہ باقی لوگ بھی اس علم کو حاصل کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔